دوست توجہ سے سننا، غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کروں اللہ پاک میرے سمیت آپ سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین کا پاک قرآن بیان کرتا ہے، خالق کائنات فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ، ہر وقت اللہ رب العزت کے محبوب پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار، جن کے دلوں پر، کافروں کے دل پر رعب تھا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے والے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے حیا والے تھے، ایک دن نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں، آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ، سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف فرما ہیں۔ اس طرح گھر میں تشریف فرما تھے، اس بے تکلفی سے تشریف فرما تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دروازے پر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آمنہ کے لال پوچھتے ہیں کون آیا ہے دروازے پہ؟ اماں جی فرماتی ہیں میرے باپ حضرت ابو بکر صدیق آئے ہیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا آ جانے دو۔ نبی پاک اسی طرح تشریف فرما رہے، حضرت ابو بکر صدیق آ کے بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستخط ہوئی، نبی پاک فرماتے ہیں کون آیا ہے دروازے پہ؟ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں آ جانے دو انہیں بھی۔ اسی طرح نبی پاک بے تکلفی سے تشریف فرما ہے۔ تھوڑی دیر گزری، پھر دروازے پر دستخط ہوئی، نبی پاک فرماتے ہیں کون آیا ہے دروازے پر؟ نبی پاک علیہ السلام کو بتایا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے ہیں۔ آمنہ کے لال سب درست ہو کے بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو درست کر لیا۔ تھوڑی دیر کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آ کے بیٹھ گئے۔ دوستی تھی نا آپس میں، تھوڑی دیر بیٹھے، کوئی بات چیت کی، پھر واپس چلے گئے۔ میں قربان جاؤں، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ نکتہ نوٹ کر لیا۔ اماں جی فرماتی ہیں سونے محبوب جی میں نے دیکھا میرے بابا ابو بکر آئے، آپ اسی طرح تشریف فرما رہے، حضرت عمر فاروق آئے، پھر بھی آپ اسی طرح بیٹھے رہے۔ جب حضرت عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنے ٹخنوں کو بھی ڈھانپ لیا، وجہ کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے ہیں میری پیاری عائشہ، حضرت عثمان غنی وہ میرے صحابی ہیں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اگر میں اسی طرح بیٹھا رہتا، اگر میری پنڈلی حضرت عثمان غنی کو نظر آ جاتی جو بات کہنے کے لیے آئے تھے، اتنا ان کی نظر میں حیا تھا کہ وہ میرے سامنے بات ہی نہ کر سکتے، اتنا حیا تھا۔
اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب پیغمبر کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے ایک حدیث کی خاطر اپنی جان قربان کر دی ہے، ایک حدیث کی خاطر۔ آج کا مسلمان جب صبح اٹھتا ہے سب سے پہلے میرے نبی کی سنت کو قتل کرتا ہے، پھر کوئی دنیا کا کام کرتا ہے، اس کے بعد پھر نعرہ لگاتا ہے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ آؤ تجھے میں بتاؤں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے سامنے ایک میرے نبی کی حدیث آئی، انہوں نے نبی کی بات کو نہیں چھوڑا حتیٰ کہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے۔ وہ تھے صحابہ۔ حضرت عثمان غنی ذوالحج کا مہینہ تھا، توجہ کرنا ذرا، ذوالحج کا مہینہ تھا، یہی مہینہ تھا جب لوگ مکہ میں حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ایک یہودی تھا جس کا نام عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اس نے پروپوگنڈا کیا۔ عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا، اس نے پروپوگنڈا کیا۔ پروپوگنڈا بہت لمبا چوڑا ہے، اگر میں وہ بیان کروں وقت یہیں ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے ایک خط لکھا، وہ کوفے میں پہنچا دیا، جس طرح وہ تاریخ آج بھی دہرائی جا رہی ہے۔ خط کا معاملہ آج بھی آپ نے سنا ہوگا حکومت میں جو چل رہا ہے۔ اس خط کی وجہ سے مخالفت شروع ہوئی۔ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، اس نے اپنے لوگوں یہودیوں سے ملاقات کی، پروپوگنڈا کیا اور کہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو ختم کر دیا جائے، اور ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ہم ان کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھیں گے حتیٰ کہ یہ خلافت چھوڑ دیں۔ ایک دوسرے کے پاس گئے، جس طرح ہمیشہ تو پروپوگنڈے والا مخالف آدمی ایک ہوتا ہے، اور اس نے اپنی جماعت بہت بڑی تیار کر لی۔ اللہ اکبر، اللہ ذوالحج کا مہینہ تھا، مسلمان لوگ حج کے لیے مکے تشریف لے گئے تھے۔ اسی مہینے میں جمعے کا دن تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جمعے کا خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف فرما تھے۔ یہودی جو تھے مسجد نبوی میں 5 اس جگہ پہ بیٹھے ہیں، 5 اس جگہ پہ، اسی طرح مختلف جگہ پہ ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ شروع کیا، ایک بدبخت یہودی کھڑا ہو گیا، کھڑا ہو کے کہنے لگا عثمان ہم تمہارا خطبہ نہیں سنیں گے۔ فرمایا ہم خطبہ نہیں سنتے آپ کا۔ فرمایا کیوں، وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ تم خلافت چھوڑ دو، تم خلافت چھوڑ دو گے پھر ٹھیک ہے، اگر تم خلافت نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہاری مخالفت کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنو یہودیوں، مجھے کوئی خلافت کا شوق نہیں ہے، میں خلافت اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے محبوب پیغمبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میرے پیارے عثمان ان اللہ یکمسک قمیصا، ایک وقت آئے گا اللہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائے گا، لوگ تجھے پریشان کریں گے مگر تم میری ماننا، وہ قمیض نہ اتارنا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا کہ اللہ تجھے خلافت کی قمیض پہنائیں گے، جبہ پہنائیں گے خلافت کا، اور لوگ کہیں گے اتار دو مگر تم میری ماننا، وہ جبہ نہ اتارنا۔ میں اپنے نبی کی بات کو مانوں گا، میں وہ خلافت نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، جب یہ بات کی یہودی کھڑے ہو گئے، ایک بدبخت یہودی نے پتھر مارا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ لگا، حضرت عثمان غنی کے سر سے خون نکلا۔ ایک اور بدبخت آگے بڑھا، اس نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ سے وہ عصا چھین لیا، وہ عصا جو آمنہ کے لال اپنے ہاتھ میں پکڑ کے خطبہ دیا کرتے تھے، وہ عصا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 پونے 2 سال
سال اپنے ہاتھ میں پکڑ کے خطبہ جمعہ دیا، وہ آسا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 سال 9 سال اپنے ہاتھ میں پکڑ کے خطبہ دیا، وہی آسا میرے محبوب پیغمبر کا ایک بدبخت نے پکڑ کر کے اپنے گوڈے کے رکھ کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ جب آسا ٹوٹ گیا سب طرف سے باغی کھڑے ہو گئے، انہوں نے آپس میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان غنی زخمی ہو گئے، مسلمانوں نے ان کو اٹھا کے ان کے گھر میں چھوڑ دیا، باغیوں نے گھر کا محاصرہ کر دیا۔ فرمایا عثمان نہ تو گھر سے باہر جا سکتا ہے، نہ تجھے ملنے کے لیے کوئی گھر میں آ سکتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ مسجد نبوی جس کی جگہ خرید کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وقف کی تھی، فرمایا تو مسجد میں جا کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، فرمایا تو مسجد میں جا کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ وہ مسجد جس کی جگہ خریدنے کے لیے پیسے حضرت عثمان غنی نے دیے تھے۔ اللہ اکبر اللہ۔ فرمایا اس کنویں کا تو پانی بھی نہیں پی سکتا جو کنواں پورے کا پورا حضرت عثمان غنی نے اپنی جیب سے خرید کے وقف کیا تھا۔ باغیوں نے پانی بند کر دیا، کھانا پینا آنا جانا سب کچھ بند، اپنے گھر میں قید کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا ذرا، کچھ دن گزرے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کی ایک مشک بھر کے اپنے کندھے پر رکھی تو حضرت عثمان غنی کے پاس جانے لگے۔ جب دیوار کے پاس پہنچے ایک بدبخت آگے بڑھا، اس نے تلوار مار کے مشکیزے کا سارا پانی ضائع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مشکیزہ دیوار پر پھینکا، فرمایا پیارے عثمان میں نے بہت کوشش کی مگر باغیوں نے پانی نہ پہنچانے دیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا، پیاسے بھوکے وہاں ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح کو روزہ رکھتے ہیں، شام کو روزہ افطار کر لیتے ہیں بھوکے پیاسے۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا ذرا، ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے۔ رات کے وقت چوری حضرت عثمان کے پاس گئے، فرمایا پیارے عثمان میں آپ سے 3 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں پیارے علی بول کیا بات ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے عثمان ہر طرف باغیوں نے آپ کے گھر کو گھیرا ہوا ہے، محاصرہ کیا ہوا ہے، لہٰذا حالات کچھ درست نہیں، آپ اس طرح کریں کہ خلافت چھوڑ دیں، آپ خلافت چھوڑ دیں کیونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں پیارے علی جی مجھے کوئی خلافت کا شوق نہیں، مگر میرے نبی نے فرمایا تھا کہ عثمان اللہ تجھے خلافت کا جبہ پہنائیں گے، لوگ تجھے پریشان بھی کریں گے مگر وہ جبہ نہ اتارنا۔ میں اپنے نبی کی بات مجھے اب تک یاد ہے، میں اپنے نبی کی بات کو نہیں چھوڑوں گا۔ فرمایا میں جبہ نہیں اتاروں گا، میں خلافت نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے عثمان جی پھر دوسری بات یہ ہے کہ میں رات کے وقت آپ کے پاس دیوار یہاں سے توڑ کر کے ایک گھوڑے کا انتظام کرتا ہوں جس کے اوپر بیٹھ کے آپ ملک شام میں چلے جائیں، حضرت امیر معاویہ کے پاس چلے جائیں، وہاں امن اور سکون ہے۔ جب یہ بات کی حضرت عثمان غنی نے فرمایا پیارے علی جی میں اس مدینے کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا تھا کہ جو بندہ مدینے شریف میں رہے اگر اس پر کوئی تنگی تکلیف بھی آئے پھر بھی وہ مدینے میں رہے، ایمان کی حالت میں مدینے میں فوت ہو جائے، میں اس کی سفارش کروں گا، اللہ پاک میری سفارش پر بغیر حساب کتاب کی اسے جنت عطا کر دیں گے۔ فرمایا علی میں مدینہ نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پیارے عثمان جی پھر آپ اس طرح کریں
پھر آپ ہمیں اجازت دے دیں، کیونکہ آپ امیر المومنین ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں۔ یہ باغی کوئی زیادہ تعداد میں نہیں ہے، پہلے میں نے خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا، آج بھی اللہ نے مجھے جرأت دی ہے، آج پھر میں ان باغیوں کو بتلاتا ہوں کہ کس طرح لڑائی کی جاتی ہے، ہم ان سب کو قتل کر دیں گے۔ لیکن حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں پیارے علی جی، میں نبی پاک کے مدینے کے شہر میں نہ لڑائی پسند کرتا ہوں، نہ میں مدینے کی جدائی پسند کرتا ہوں، میرا یہ دل نہیں کرتا کہ جس مدینے شہر میں نبی پاک کی تلیاں لگی ہوں وہاں میری وجہ سے خون بہا دیا جائے۔ فرمایا یہ امن والا شہر ہے، میری ایک جان کی وجہ سے نبی پاک کے امن والے شہر میں خون نہ بہایا جائے۔ فرمایا علی اس وجہ سے لڑائی نہیں کرنی، خون نہیں بہانا، میری ایک جان ہے جو اللہ کو منظور ہوا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ ادھر یہودیوں کو پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج لے کے آ رہے ہیں۔ جب باغیوں کو پتہ چلا کہ ادھر سے فوج آ رہی، ہمیں تو ختم کر دیں گے، اس وقت انہوں نے محاصرہ ذرا تنگ کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کی چھت پر چڑھ گئے۔ فرمایا او باغیو میری بات سن لو، باغیو میری بات سن لو۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں او باغیو سنو ذرا، کیا یہ وہ کنواں نہیں، میں وہ عثمان نہیں جس نے وہ کنواں خرید کر کے اللہ کے راستے پر وقف کیا تھا؟ سب باغی کہتے ہیں ہاں ہاں آپ وہی عثمان ہیں۔ فرمایا کیا میں وہ عثمان نہیں جس نے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر کے دی تھی؟ فرمایا ہاں ہاں آپ وہی عثمان ہیں۔ فرمایا کیا میں وہ عثمان نہیں جس کے بارے میں اللہ پاک نے، نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اگر آج کے بعد حضرت عثمان غنی کوئی بھی عمل نہ کرے پھر بھی اللہ پاک ان کو جنت عطا کر دیں گے؟ کیا میں وہ عثمان نہیں؟ باغی کہتے ہیں ہاں ہاں حضرت عثمان غنی جی بالکل آپ کی بات درست ہے۔ فرمایا پھر وجہ کیا ہے، کیوں مخالفت کرتے ہو؟ فرمایا بات یہ ہے کہ بس آپ خلافت چھوڑ دیں، بس بات یہی ہے کہ آپ خلافت چھوڑ دیں۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں مجھے خلافت کا شوق نہیں، پر وجہ یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ عثمان خلافت نہ چھوڑنا، آج میں اپنی جان قربان کر دوں گا مگر میں خلافت نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا تھا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سنو باغیو، 3 وجہ سے آدمی قتل کر دیا جاتا ہے، 3 وجہ سے حکم ہے کہ قتل کر دو۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر آدمی شادی شدہ ہو کہ زنا کرے، اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہو وہ زنا کر لے، اسے سنسار کر دو، ختم کر دو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کے آئے پھر مرتد ہو جائے، اسے بھی ختم کر دو، قتل کر دو، مار دو۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہو قتل کا بدلہ قتل ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے آج تک کسی کو تھپڑ تک نہیں مارا، میں نے قتل کیا کرنا ہے؟ اور فرمایا کہ یہ اب تو میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، نبی پاک کا کلمہ پڑھنے سے پہلے بھی کبھی میں نے بدکاری نہیں کی، کبھی میں نے زنا نہیں کیا۔ اور فرمایا کہ آج بھی الحمدللہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر قائم ہوں، میں مرتد نہیں ہوا، پھر آپ مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یہ باتیں کر کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے آ گئے۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا، جب نیچے آئے، نیچے آ کے گلولہ فرمایا، حضرت عثمان غنی نے آرام فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی۔ نبی پاک فرماتے ہیں پیارے عثمان پریشان نہیں ہونا، آج تو نے روزہ یہاں رکھا ہے، آج افطاری ہمارے ساتھ جنت میں ہوگی۔ فرمایا پریشان نہیں ہونا، آج افطاری ہم اکٹھے کریں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا ذرا،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیدار ہوئے اپنی زوجہ بی بی لیلہ کو فرمایا کہ لیلہ میرے لیے ایک پجامہ تیار کر دے۔ حیا والے تھے نا، فرمایا پجامہ تیار کر دے، ہو سکتا ہے باغی مجھ پر ظلم کریں اور میرا سطر نہ کھل جائے، اس لیے پجامہ پہن لیا۔ پجامہ پہن کے بیٹھ گئے، قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ پہلا پارہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پڑھتے گئے اینڈ پر پہنچے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب اس آیت پر پہنچے ادھر سے ایک باغی آیا، اس نے تلوار ماری، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر لگی، یہ خون کے قطرے قرآن پاک پہ جا کے گر گئے۔ قرآن پڑھ رہے تھے، کل قیامت کا دن ہوگا، کسی کی شہادت کی گواہی میدان احد دے گا، کسی کی شہادت کی دعائی میدان کربلا دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی نبی پاک کا مصلی دے گا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ شہادت کی گواہی اللہ کا قرآن دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا ذرا، جتنا بھی بڑا دشمن ہو جب انسان ختم ہو جائے پھر اس کی دشمنی بھی ختم ہو جایا کرتی ہے، لیکن یہ بدبخت اس طرح کے تھے۔ حضرت عثمان غنی دنیا سے چلے گئے لیکن ان کی دشمنی ختم نہیں ہوئی۔ ایک بدبخت آگے بڑھا، اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک کو پکڑا، اوپر سے تھپڑ مارنے لگا۔ ادھر سے بی بی لیلہ آئی، فرمایا نئے باغی میرے حضرت میرے عثمان کو نہ مارنا، یہ نبی پاک کا دورہ دماد ہے۔ اس بدبخت نے جب تلوار ماری، بی بی لیلہ کی 3 انگلیوں پر تلوار لگی، انگلیاں بھی کاٹ کے تلوار جا کے حضرت عثمان غنی کو جا کے لگ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ میرے بھائی، جتنا بھی بڑا دشمن ہو جب انسان ختم ہو جائے پھر دشمنی بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن بدبخت ایسے تھے انہوں نے اندر جانے سے روک دیا، کسی کو اندر نہیں جانے دے رہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ اٹھائیں، ان کو جا کے اٹھا کے دفنا دیں، انہوں نے کہا اندر نہیں جانا کسی نے۔ بڑی دیر کے بعد احتجاج کیا مدینے میں، پھر انہوں نے لاش کو اٹھانے دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں سے اٹھایا، پھر غسل دیا، پھر جنازہ پڑھایا۔ رات کے وقت حضرت عثمان غنی کا جنازہ لے جا کے بقیع قبرستان میں دفن کر دیا۔ رات کے وقت میرے محترم بھائی، انہوں نے ایک حدیث کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دی، ایک حدیث کی خاطر، ایک بات کی خاطر۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہمارے سامنے لاکھوں ایسی باتیں، ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ نبی پاک کی حدیث کے خلاف ہے، پھر بھی کہتے ہیں اچھا یار کچھ نہیں ہوتا۔ میرے بھائی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت سارے واقعات ہیں صحابہ کرام کے۔ اب وقت ختم ہو گیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن مخزوم رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کو قید کر لیا گیا، ایک بادشاہ نے قید کر لیا اور بادشاہ نے کہا کہ تم اس طرح کرو کہ عیسائی ہو جاؤ۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ واہ، میں عیسائی نہیں ہو سکتا۔ میں عیسائی کیوں؟ میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک آگ جلا کر اوپر کڑا رکھ دیا، اس میں تیل ڈال دیا، جب تیل ابلنے لگا فرمایا کہ عبداللہ تو میری بات مان لے، اگر تو نے میری بات نہ مانی تجھے اس کڑا میں پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے۔ انہوں دکھانے کے لیے ایک صحابی کو پکڑا، اس کڑا میں پھینک دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس صحابی کی ہڈیاں تک جل گئی۔ پھر فرمایا کہ عبداللہ تو دیکھ رہا ہے یہی تیرا حال ہوگا۔ فرمایا تو جو کر سکتا ہے کر لے۔ پھر جب انہوں نے پکڑ کے حضرت عبداللہ کو پاس لے گئے، حضرت عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ شاید اب ہی میری بات مان لے۔ پھر بادشاہ کے پاس گئے، فرمایا کہ عبداللہ اب تو ڈر گیا، اب تو میری بات مان لے، ہسائی ہو جا۔ فرمایا بدبخت، میں اس لیے نہیں میری آنکھوں سے آنسو آئے، میں موت سے نہیں ڈرا، بلکہ میں تو یہ سوچ رہا تھا یہ میری ایک جان ہے، ایک پل میں ختم ہو جائے گی، میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی تو میں اللہ کے راستے پر قربان کر دیتا۔ پھر فرمایا کہ اس کو اب ختم نہیں کرنا، جیل میں بند کر دو۔ جب جیل میں بند کر دیا، وقت ختم ہو گیا، بس 2 منٹ، جیل میں بند کر دیا۔ جب جیل میں بند کر دیا، کھانا پانی سب کچھ بند کر دیا۔
کچھ دنوں کے بعد پھر فرمایا کہ خنزیر کا گوشت لے جاؤ اور شراب لے جاؤ، فرمایا یہ گوشت کھا لے اور شراب پی لے اگر زندہ رہنا چاہتا ہے، حالانکہ شریعت میں جائز ہے اگر جان جا رہی ہو تو 2-4 لقمے کھا لو جان بچانے کے لیے، لیکن حضرت عبداللہ نے کہا کہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا، تجھے راضی کرنے کے لیے میں ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ پھر فرمایا کہ اچھا اس طرح کرو، میرے ساتھ ایک وعدہ کرو، ایک میرے ساتھ ایک کمنٹ کرو کہ تم اس طرح کرو کہ میرے ماتھے پر بوسہ لے لو پھر میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ فرمایا پھر کیا کرے گا؟ فرمایا تجھے بھی چھوڑ دوں گا، تیرے صحابہ کی ساری جماعت کو چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ نے دل میں سوچا کہ میری ایک جان ہوتی تو میں کوئی بات نہیں بوسہ نہ لیتا، یہ اتنے صحابہ کی جان بچ جائے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا ایک مسلمان کی جان بچانا اس طرح ہے جس طرح پوری انسانیت کی جان بچانا۔ پھر وہ تو صحابی تھے، انہوں نے پھر بھی اس بدبخت کے ماتھے کا بوسہ لیا اور انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق سب کو رہا کر دیا۔ حضرت عمر کے پاس گئے، فرمایا یہ وہ عبداللہ ہے جس نے ایک آدمی نے اتنے صحابہ کی جان بچا لی۔ تو میرے بھائی وہ صحابہ تھے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، نبی پاک کے مخالف نہیں گئے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان جیسا جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے پڑھ رہے ہیں۔